بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرابط ٹی وی کے لیے ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس میں قسط وار سلسلہ چشت اہل بہشت کا تعارف، اس کی تاریخ، اس کے فلسفے، اس کے اکابر صوفیاء کا مختصر احوال آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو آج اس سلسلے کی پہلی نشست میں ہم سلسلہ چشت اہل بہشت کا ایک مختصر سا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں 3 ایسے قصبے جو ہے وہ ملتے ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر کی تاریخ، اس کے تہذیب اور اس کے تمدن پر جو ہے وہ بہت گہرے اثرات جو ہے وہ چھوڑے۔ تو ہری روز کے قریب 3 شہر جو ہے وہ آباد تھے۔ ایک کا نام جو ہے وہ جام ہے، دوسرے کا نام فیروز کوہ ہے اور تیسرے کا نام چشت ہے۔ جام وہ قصبہ ہے کہ جو تمدنی کلچرل سینٹر جو ہے وہ بنتا ہے، اور پھر فیروز کوہ جہاں پر شہاب الدین غوری نے جو ہے وہ پرورش پائی، اور کوہ شمسبانی کا جو ہے وہ دارالحکومت جو ہے وہ یہ بنتا ہے، اور پھر چشت کہ جہاں سے وہ عظیم روحانی تحریک اپنا آغاز کرتی ہے کہ جو بر صغیر کے اندر اجمیر کے مقام پر اپنی روحانی سلطنت کا دارالحکومت جو ہے وہ بناتی ہے۔ کوہ فیروز سے وہ سیاسی تحریک جو ہے وہ اٹھتی ہے کہ جو دہلی میں اپنی سلطنت پر براجمان جو ہے وہ ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی، آپ کی وفات 1940 عیسوی کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلے بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ چشتی جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ افسوس کہ ان کے حالات کوئی بہت زیادہ تفصیل سے ہمیں تذکروں میں نہیں ملتے۔ سیر الاولیاء میں ان کے متعلق صرف چند سطریں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی مدد سے شیخ کی شخصیت کے متعلق جو ہے وہ ایک دھندلی سی تصویر ہی جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ بعد کے تذکرے جن میں میرات الاسرار ہے یا شجرۃ الانوار ہے، وہاں پر بھی آپ کے متعلق جو تھوڑی سی تفصیل دی گئی ہے اس میں کرامت کا ذکر ہے، یا آپ کے سما کے کچھ واقعات تک جو ہے وہ اس کے اندر درج ہیں۔ ان سے بھی حضرت کی شخصیت کا کہ جو اتنی بڑی روحانی تحریک کے بانی ہیں، ان کے فکر و عمل کے متعلق جو ہے کوئی واضح خاکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو اسحاق شامی چشتی جو ہے وہ شام کے رہنے والے تھے، اپنے وطن سے چل کر بغداد آئے، اور مشہور بزرگ حضرت خواجہ ممشاد الدین نوری کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے دست بیعت سے جو ہے وہ جڑے، اور یوں جو ہے انہوں نے اپنے اس روحانی سفر کا آغاز کیا۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار نیشا پوری تذکرۃ الاولیاء میں حضرت ممشاد الدین نوری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ اپنی خانقاہ کا دروازہ جو ہے وہ بند رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی اس کے اوپر دستک دیتا تو پوچھتے کہ مسافر ہو یا مقیم۔ اگر مقیم جواب میں آتا تو اس کے لیے دروازہ کھول دیتے، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ وہ مسافر ہے تو اس کے لیے کہتے کہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ جب یہاں تم 2-4 دن ٹھہرو گے تو مجھے تم سے انس ہو جائے گا، اور پھر جب تم روانہ ہوگے تو مجھے اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوگی۔ یہ ایک بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگان ہیں ان کی طبع اور جو ملان ہے وہ، اور انسان کے ساتھ جو ان کا انس ہے وہ کس درجے کا جو ہے وہ ہے۔ تو بہرحال
حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی حضرت ممشاد علی تنوری کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت ممشاد علی تنوری ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام ابو اسحاق ہے اور میں شام کا رہنے والا ہوں۔ جواب میں حضرت ممشاد علی تنوری ایک عجیب سی بشارت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج سے تمہارا نام ابو اسحاق چشتی ہے، اور تمام لوگ تمہیں چشتی کہہ کر پکاریں گے، بلکہ تمہارے سلسلہ میں جو بھی داخل ہوگا وہ قیامت تک جو ہے وہ اسی نسبت چشتی سے کہہ کر پکارا بھی جائے گا اور اٹھایا جو ہے وہ بھی جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ممشاد علی تنوری حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی کو چشت ارشاد حق کی جو ہے وہ تلقین کے لیے بھیجتے ہیں، اور چشت پھر وہ مرکز ہے، وہ چھوٹا سا ایک قصبہ ہے کہ جس میں اس عظیم الشان سلسلہ کی داغ پیل جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، اور بہت جلد یہ ایک زبردست روحانی نظام کا جو ہے وہ مرکز بن کر جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی فقر و فاقہ کی زندگی آپ ترجیح دیتے تھے اور آپ کو بڑا فخر تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو احمد چشتی جو کہ آپ کے مرید بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، ان سے جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اے ابو احمد، کہ اگر عرب اور عجم کی سلطنت بھی مل جائے تو درویشی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اگر ابو اسحاق کو ملک سلیمان بھی دے دیا جائے تو خدا کی قسم وہ بھی اپنے اس فخر کے اوپر جو ہے وہ ترجیح نہیں دے گا۔ تو بہت سارے دیگر روحانی سلسلوں کی طرح سلسلہ چشت اہل بہشت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور اس سلسلہ کے مشہور اسماء کرامی جو ہیں اکابر صوفیاء کے، وہ حضرت محبوب الہی نے جو خلافت نامہ دیا حضرت شیخ شمس الدین یحییٰ کو، اس کے اندر جو ہے وہ یوں درج ہیں، میں نے تبرکاً اسی طرح سے نقلاً جو ہے وہ لکھ لیا، آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھے دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطہ سے پھر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، رئیس الطالبین، امام العالمین، الحسن البصری، قطب العالم والشیخ المعظم عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، قطب الولایت ابو الفضل الفضائل حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان السالکین برہان الواصلین حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، تاج الصالحین برہان العاشقین حضرت حذیفہ المراشی رحمۃ اللہ علیہ، اکرام میں اہل الایمان حضرت ابو حبیرہ البصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ممشاد علی تنوری رحمۃ اللہ علیہ، سراج الاتقیاء ابی اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابی احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ناصر الدین یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بدر العارفین معین الملت والدین حضرت حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک چیز جس کی وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا نام حسن ہے، اور حسن سنجری جو ہے، سنجر جو ہے یہ غلط تو نام ہے، آپ سنجر کے رہنے والے نہیں تھے، آپ سجستان کے جو ہے وہ رہنے والے تھے، اور صحیح لفظ جو ہے وہ سجزی جو ہے وہ ہے۔ رسالہ میں نے اس سلسلے میں کچھ نوٹس جو ہے وہ لیے تھے کہ صحیح لفظ جو ہے وہ سجزی ہے، سنجری جو ہے وہ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کا وطن جو ہے وہ سجستان تھا، اور اسی کی نسبت سے سجزی کہے جاتے تھے۔ کاتب کی غلطی کی وجہ سے یہ لفظ سنجری جو ہے وہ مشہور ہو گیا،
رسالہ احوال پیران چشت غالباً پہلا قدیم مسودہ ہے جس میں یہ لفظ صحیح لکھا ہوا ہے۔ فتوح سلاطین کے اشعار جو ہیں سجزی ہی سے جو ہے وہ موضوع ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک شجرہ میں جس پر خود ان کے دستخط ثبت ہیں، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے، اس شجرہ کے اندر بھی جو ہے وہ سجزی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب خواجہ عبد الواحد بن زید سے پہلے حضرت خواجہ حسن البصری جو ہے وہ آتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ انتباہ کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی خلافت جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ خرد سال تھے۔ تو اس کے دفاع میں ہمارے جد امجد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کے پیر و مرشد حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی علیہ رحمت نے ایک مشہور رسالہ جو ہے وہ فخر الحسن کے نام سے جو ہے وہ لکھا، جس میں انہوں نے اس خیال کی جو ہے وہ تردید جو ہے وہ کی، اور حضرت خواجہ حسن بصری کا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے خلافت لینا جو ہے اس کو ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کی ایک شرح جو ہے وہ مولانا احسن الزماں حیدرآبادی نے جو ہے وہ قول المستحسن فی شرح فخر الحسن کے نام جو ہے وہ زمان میں بھی لکھی۔ تو حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید جو ہے وہ حضرت خواجہ حسن البصری کی مجالس معارف و حقائق کے اندر جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت امام احمد حنبل نے بھی آپ کا تذکرہ جو ہے وہ اپنے کتاب میں جو ہے وہ کیا ہے۔ طبقات الکبریٰ میں جو ہے آپ کے حوالے سے ایک قول جو ہے وہ آتا ہے جس میں فرماتے ہیں کہ طالبان حق خدایا صرف روٹی اور نمک جو ہے وہ کھایا کرو، کیونکہ اس خوراک سے گردے کی چربی جو ہے وہ دور ہوتی ہے اور ایمان اور یقین جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا انتقال جو ہے وہ 27 صفر کو جو ہے وہ ہوتا ہے 176 ہجری میں۔ خواجہ فضیل بن ایاز تابعین میں سے جو ہے وہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے جو ہے وہ شاگرد تھے، اکابر محدثین کے اندر جو ہے وہ آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مشہور خلیفہ ہارون الرشید جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ علماء کے اندر میں نے حضرت امام مالک کو سب سے زیادہ باہیبت شخص جو ہے وہ دیکھا ہے، اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ پرہیزگار جو ہے وہ دیکھا ہے۔ آپ کا وصال جو ہے وہ ماہ ربیع الاول میں 187 کو مکہ معظمہ میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم البلخی کے متعلق شیخ حجویر نے اور خواجہ فرید الدین عطار نے کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایک قول نقل کیا ہے کہ، اور وہ قول اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ علوم کے خزانہ کی چابیاں، علوم کے خزانہ کی چابیاں ابراہیم ادم ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے معاصر میں سے تھے، اور شیخ علی حجویری جو ہے وہ بھی ان سے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، سبق لیا کرتے تھے، اور بہت مشہور بزرگ ہیں جو کہ بلخ میں اپنی ریاست چھوڑتے ہیں، اپنی سلطنت چھوڑتے ہیں، اور حق کے لیے جو ہے وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں حق کی تلاش میں، اور یوں پیدل سفر کرتے ہیں کہ مکہ المکرمہ جو ہے وہ جہاں پہنچتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ سدید الدین
حذیفہ المرشی کے متعلق صاحب سیر الاولیاء کا بیان ہے کہ آپ جیسی شخصیات جو ہے وہ بہت ہی ناپید جو ہے وہ ہوتی ہیں، بہت ہی نایاب جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ خواجہ امین الدین ابی حبیرہ البصری کا تفصیلی حال جو ہے وہ تذکروں میں جو ہے وہ نہیں ملتا۔ میر خرد نے ان کو مقدمہ الامت اور ناصر الشریعہ اور استاد الطریقہ کے القاب سے جو ہے وہ یاد کیا ہے۔ خواجہ علو تنوری شیخ نظام الدین اولیاء نے اپنے خلافت نامہ میں جو مولانا شمس الدین یحییٰ کو عطا فرمایا ان کو شمس الفقراء جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ممشاد جو ہے وہ لکھا گیا۔ شروع کے جتنے بھی تذکرے ہیں ان میں آپ کا نام علو تنوری کے نام کے ساتھ ہی ہے۔ ممشاد کا جو لفظ ہے یہ بعد کے تذکروں میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ سلسلہ سہروردیہ میں حضرت جنید بغدادی کے بعد ایک بزرگ شیخ ممشاد علو تنوری کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے، تو غالباً ایک خیال جو ہے وہ یہ بھی ہوا کہ شاید نام کی غلطی جو ہے وہ بعد کے شجروں میں جو ہے وہ آئی ہے۔ آپ حضرت ممشاد علو تنوری جو ہیں وہ سہروردیہ سلسلے کے ایک بزرگ جو ہے وہ ہیں، جبکہ حضرت علو تنوری جو ہے حضرت ابراہیم بن ادم بلخی تو وہ جو ہے وہ شخصیت نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی پہلے بزرگ ہیں جو کہ سلسلہ چشت کی جو ہے وہ تعمیل ڈالتے ہیں، اور آپ کے خلفاء جو ہے وہ بنتے ہیں حضرت خواجہ ابی احمد چشتی۔ آپ حسنی حسینی سید تھے، اور مشہور جو چشت کا سید گھرانہ تھا اس سے آپ کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ہے۔ تو حضرت خواجہ ابی احمد چشتی جو ہے وہ خواجہ محمد چشتی ان کے جو ہے وہ فرزند ہیں، اور انہی کو ہی جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ دی گئی۔ اور مولانا جامی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک اشارہ غیبی پر جو ہے انہوں نے سومنات پہنچ کر محمود غزنوی کی جو ہے وہ مدد کی تھی۔ تو نفحات الانس کے اندر جو ہے وہ آپ کی اس کرامت کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ سیر الاولیاء کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نے نماز معکوس جو ہے وہ بھی پڑھی تھی۔ خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی خواجہ محمد چشتی کے خواہرزادہ جو ہے وہ تھے، اور خواجہ مودود چشتی جو ہے وہ آپ کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضرت خواجہ مودود چشتی کے خلیفہ جو ہے وہ حضرت حاجی شریف زندانی ہیں، جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ 40 سال تک جو ہے انہوں نے خلوت نشینی اختیار کی اور اپنے آپ کو مجاہدات کے اندر جو ہے وہ مصروف رکھا۔ درختوں کے پتے اور جنگل میں اگنے والے میووں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اپنی گزر اوقات جو ہے وہ کی۔ اور حاجی شریف زندانی علیہ رحمت کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عثمان ہربنی، اور اس کے متعلق بھی جو ہے وہ نام کے متعلق یہ لوگ اس کو ہارونی جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ آپ ہربن کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہربنی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو آپ ہی سے جو ہے وہ سلطان الہند جو ہے وہ بیعت ہوتے ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز جو ہے وہ اجمیر شریف میں سلسلہ چشت کی تعمیل ڈالتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہ ایک مختصراً جمالی سا خاکہ چشتیہ سلسلے کے تعارف میں اور اس کے اکابر بزرگان کا چھوٹا سا مختصر سا احوال جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے پروگرامز میں برصغیر کے اندر سلسلہ چشت
کا جو اجرا ہے اور اس کا جو دور اول ہے اس کے اوپر قسط وار جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے گزارشات جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔